السلام علیکم ویورز آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے گزشتہ روز کے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد کے اعلامیہ پر. ساتھ ہی ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کے صدر کے انتخاب کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہم آج گفتگو کریں گے باغ سے تعلق رکھنے والی لاہور جناب میڈیکل یونیورسٹی کی ایک طالبہ فریحہ ابراہیم جن کی پراسرار موت واقع ہوئی. ان تین ایشوز پہ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس نشست میں سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار جناب خواجہ اے متین صاحب. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. بہت شکریہ یاسر بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ایک وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہونا پڑا. اصل میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ ایک آج پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد کو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑنا پڑا. دیگر شہروں کے اندر اور باہر کو ایکٹیویٹیز رہیں, اس وجہ سے درمیان میں بریک آیا. اور اب ہم کوشش کریں گے پوری کہ یہ پروگرام کشمیر کے حوالے سے اپڈیٹس اپنے ناظرین کے ساتھ, جو آپ کی دلچسپی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ایک رسپانس آتا ہے اس کی ہم لاج رکھتے ہوئے اس کو مزید کنٹینیو کریں اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی بڑا جوش و خروش ہم نے دیکھا. آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر بڑا انہوں نے سسٹم کو تلپٹ بھی کیا اور ایک بڑا ریکارڈ ان کا تاریخ کا حصہ بن گیا. کل کے دن انہوں نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس کیا اور اجلاس کرنے کے بعد انہوں نے پھر کال دی ہے جون میں ایک پروسیشن کی, ایک احتجاج کی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس کال کو ٹھنڈا نہیں پڑ گیا؟ اچھا یاسر بھائی, یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا پس منظر کیا تھا, یہ کیوں معرض وجود میں آئی, کون کون اس کے صورتکار تھے اور کون کون اس کو نعرے لکھ کر دینے والے تھے اور جو کسی نے بنایا تھا, یہ کبھی تفصیلی پوڈ کاسٹ کی متقاضی ہوگی یہ چیز. ابھی آ جاتے ہیں جو لیٹسٹ جو ایپیسوڈ ہوا ہے, جو ایک اجلاس ہوا ہے سرساوا میں کوٹلی کے اندر, اور یہ بات کی جا رہی تھی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے. یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں اس پر زیادہ تنازع رہ گیا. ابھی تو باقی تو مطالبات تقریباً 3 روپے بجلی بھی ہو چکی, 2000 روپے من آٹا بھی ہو چکا. ابھی 2 ہی بڑے ایشو ہیں مراد کے حوالے سے جن کی بات کی جاتی ہے, مراد اور یہ جو تقرریاں ہیں سواب دیدی, اس پہ تو دیکھیں آپ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس بار جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو سواب دیدی عہدوں کی لوٹ سیل لگائی ہے, ماضی میں دیکھا ہے آپ نے کہاں جہاں اب وہ جب بھی سوابدیدی عہدوں پر بندے افراد جو سیاسی کارکن تعینات ہو رہے ہیں ان کو گاڑیاں بھی دی جا رہی ہیں. ماضی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کوئی سرکاری افیسر جو گاڑی رکھنے کا استحقاق بھی رکھتا ہے وہ اس کو دفتری ٹائم کے باہر روک لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. آج کیا ہو رہا ہے, آج سب کچھ ویسے کا. اب تنازع صرف رہ گیا تھا 12 نشستوں کا. ابھی جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے 8 جون کو, اس کا تھوڑا سا جو لوگ وہ اپنی تنظیم کے جو ان کے کور کمیٹی کے ممبران ہیں ان کا اختیار ہے وہ احتجاج تاحیات مؤخر کر دیں. ٹھیک ہے نا, وہ ہفتے بعد رکھ دیں. یہ تو ان کے ذمہ داران نے اور کارپردازان جو ہے ان کے, انہوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی تنظیم کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. لیکن جو کل کی جو اجلاس ہے جو رات 3 بجے اعلامیہ آیا ہے, اس پر جو سوشل میڈیا پر اور جو سینئر صحافی ہیں جو دانشور ہیں انہوں نے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں. ٹھیک. پہلا سوال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. 8 جون کو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے. 8 جون تک, کیونکہ 26 جولائی سے پہلے یعنی کہ انتخاب ہونے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, نئی حکومت معرض وجود میں آنا ہے. 8 جون کو شیڈول آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو الیکشن فیور ہوگا پورے اپنے عروج پر ہوگا. جی ہاں, انتخابی بہار جسے ہم کہتے ہیں وہ بالکل پورے عروج پر ہوگا. اس وقت احتجاج کیا اس کے معنی ہوں گے. آگے چلیے, یہ جو 12 نشستیں ہیں جس کے ان کو تحفظات ہیں, ہم تو کہتے ہیں 12 رہنی چاہیے ورنہ اپنا ایک موقف ان کے موقف کے مطابق, ان کے زاویہ نگاہ کے مطابق. جی. تو جب انتخابات اناؤنس ہو چکے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جو نئے انتخابات ہیں وہ مہاجرین کی 12 نشستوں کے ساتھ ہونے. بالکل ایسی یہ تو طے شدہ ہوگی بات. ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ پہلے بڑی اگریسو ہوتی تھی ایکشن کمیٹی, آج کل وہ اگریشن ان کا نظر نہیں آتا ہمیں. کم ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جی
اس کی وجہ ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. اس وقت اس میں 4-5 مافیاز تھے. رائٹ. ٹمبر مافیا، ویٹ مافیا، ٹیکس چور مافیا، ٹی مافیا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے لوگ، ان پر ہاتھ ڈالا تھا انوار حکومت نے بڑا سخت. آپ اس بات کے گواہ ہیں اور پورا آزاد کشمیر اس بات کا گواہ ہے. جی. ٹیکس چوروں کو جس طرح پکڑا گیا، ٹھیک ہے، اور ٹی مافیا کا 350 ارب روپے کا اسکینڈل ہے، وہ بڑا اسکیم ہے. ماضی میں اس کے ڈاکومنٹس بھی آئے. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ اسی دور میں پکڑا گیا. جی ہاں. جی. ٹمبر مافیا کے لوگ. اب یہ بھی شواہد بڑی اچھی طرح آپ جانتے ہیں، اس بات کو آپ کو بخوبی علم ہے. جب یہ ماضی میں ایکشن کمیٹی تحریک چلا رہی تھی تو اس کو کون کون فنڈنگ کر رہا تھا؟ کیا مافیاز کے لوگ تھے اس میں؟ کیا انہوں نے فنڈنگ کی یہ حکومت جائے تاکہ ہمارا کاروبار، بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف بھی کیا، کاروبار زندگی کھلے. اب کاروبار زندگی ہی کھل گیا ہے. اب جو ایول نیکسس جو تھا تمام کا، کرپٹ پولیٹیشینس. دیکھیں ویٹ مافیا بھی میں آپ کو پتا ہے کہ جو ویٹ مافیا کا سرغنہ میں نہیں، پورا آزاد کشمیر جانتا ہے کون ہے. اور یہ 2-2.5 ارب روپے کا منتھلی کیس ہے نا. ٹھیک ہے. اس میں جو کرپٹ سیاستدان، کرپٹ سیاسی شرافیہ ہے، کن کن کو وہ سرگنا حصہ پہنچاتا ہے. خرچے چلتے ہیں، اور سیاستدانوں کے خرچے چلتے ہیں. 4-5 بڑے سیاستدانوں کے خرچے چلتے ہیں ماہانہ. اور کوئی جو صحافی، جی، ان کے بھی خرچے یہاں سے، آٹا مافیا سے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک صحافی نے کہا نا پچھلے دنوں کسی کے، یہ فلاں بندے کا طوطا ہے. تو کوئی ایسے بھی صحافی ہیں یاسر بھائی جو ان مافیاز کی، بڑا غلط لفظ ہے، کتیاں بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب کہیں ان کو پیسے ان کو آئے تو ان کی چیخیں ادھر سے آتی تھی. جب آٹا مافیا کے خلاف خبریں لگائی ہم نے، ٹیکس مافیا کے خلاف خبریں ہم نے لگائی، تو مافیا نہیں بولا، جو ان کی کتیاں تھی ان کی چیخیں ہم نے ضرور سنی ہیں. ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں، آئندہ بھی آپ دیکھیں گے سنتے رہیں گے. یہ سارا جو ایول نیکسس ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کھل گیا کام. ٹھیک. اب لوگ اپنے اپنی جگہ پہ آ گئے تو اب اس بات ہی ختم ہو گئی نا. آج کل کی جو اعلامیہ میں کدھر گیا مراد کا، کدھر گیا باتیں. مراد تو چھوڑیے، اتنے زیادہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں. سواب دیدی اسامیوں پر نئی اسامیاں تحلیق کر کے لگائے گئے ہیں، اور وہ سب ہوتے گاڑیوں سمیت. ٹھیک ہے. بالکل ساری کی باتیں کدھر گئی؟ بالکل ایسی ہے. وہ باتیں آئی گئی ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا نا. اور تیسری بات آ جاتے ہیں، ہمارے تاجر بھائی ہیں یہ سارے کے سارے ایکشن کمیٹی والے، وہ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے کہ ان کو شوق مسیحائی بہت ہے. یہ ان کو سارے جہاں کا درد جو ہے یہ تاجروں کے دل میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ہم ان کو لوگوں کو سہولیات دیں گے، ہم یہ کریں گے. کھڑے ہوئے لوگوں، حکومتوں نے مطالبات مانے بھی. حکومت پاکستان نے بھی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ان کی چیزیں مانے. بجلی 3 روپے کہاں، کس دور کی مفتی ہے نا جی. آٹا ادھر آپ دیکھیے کیا آٹے کا ریٹ چل رہا ہے. 20 کلو آٹا کا تھیلا جو ہے وہ 3,000 تک پہنچ گیا ہے. وہاں 2,000 روپے من ہے آٹا، اس سے بھی کم ہے. میں 1,800-1,900 پہ ہے. تو یہ جو جن کو شوق مسیحائی جاگا تھا، میں آنیسٹلی پورے جگہ کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں آج. اس پہ لوگوں نے بڑا سوالات اٹھائے، یہ کیوں ہے. آج رمضان المبارک کا مہینہ، 3 روپے بجلی یونٹ، 3 یونٹ ان تاجروں نے لی. ٹھیک ہے. کمرشل 6-7 روپے، 7 روپے میں ٹھیک ہو گیا. عمومی تو سارا ڈومیسٹک پہ ہی چلا رہے ہیں نا لوگ. انہوں نے کتنی اشیاء سستی کی اس رمضان المبارک میں، اس مقدس مہینے میں. پورے آزاد کشمیر نے بتائے کون سا تاجر ایسا ہے. یہ جو 10 کے 10 اضلاع کے تاجر ہیں، یہ جو سربراہان ہیں، ان کے جو انجمن کے جو صدور ہیں، انجمنوں کے تاجر تنظیموں کے، انہوں نے کوئی چیز سستی کی ہے وہاں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اگر چیزوں کو ہم جوڑیں تو یہ ان مافیاز کے جن پر ہاتھ ڈالا تھا پچھلی حکومت نے، ان کے معاونت کے لیے سامنے آئے تھے، ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئے تھے. مجھے آج ہم بات کر رہے ہیں، کل اعلامیہ آیا ہے 25-26 فروری. جی ہاں. احتجاج کب کرنا ہے ہم نے؟ جون میں، 4 ماہ بعد. یہ بڑے بڑے ہم نے احتجاجی تحریکیں سنی ہیں بھی. اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ مخالف رہے ہیں کہ ریاست کو انریسٹ میں بدامنی نہ ہو، احتجاج کا بھی ایک طریقہ کار ہو. یہ جو پیچھے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، یہ 10-12 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جو فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کا خون کس کے سر ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے؟ آج لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا. ہم تو
پرانے ناقد ہے نا ان کے کہ ہم کہتے ہیں ریاست کو بالکل پرامن رہنا چاہیے, یہاں انڈیا کو جو موقع ملتا ہے انڈین ٹی وی چینلز کو دکھاتے ہیں انریسٹ کو, وہ تو اپنی مرضی سے دکھاتے ہیں نا. مطلب جیسے اے سی کی گاڑی وہاں گری ڈڈیال میں, ایک مظاہرین نے ان کو دھکا دیا, گاڑی گرا دی انہوں نے, تو انہوں نے کہا جی وہ فوج کی گاڑی گرا دی. تو وہ تو اپنے مطلب نکالتے ہیں نا, اپنے اینگل کے ساتھ اپنے مفاد اور مطلب کے لیے چیزوں کو جو اینگلنگ کی جاتی ہے. تو آج ساری چیزیں انفولڈ ہو کے آپ کے بھی سامنے آ رہی ہیں, ایسے ہی ہے, آزاد کشمیر کی عوام کے بھی سامنے آ رہی ہیں. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان مجھے ریلیف دے, آزاد کشمیر کی حکومت مجھے ریلیف دے. تو مجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, میں کوئی اشیاء تھوڑے منافع پہ بیچ دوں, جا کے چیک کر لیں وہاں کیا بھاؤ, فروٹ کیا بھاؤ ہے, عام اشیاء کیا بھاؤ. کم از کم اتنا تو ہوا ہے نا, یہ جو بجلی کا بل ہے یہ تو کم ہوا ہے نا. دیکھیں ایک بندے کا تاجر ہے, اس کا بل 1 لاکھ روپے آ رہا ہے, تو وہ 1 لاکھ میں سے 3 روپے ہو گیا, کتنے پہ آ گیا, وہ 10,000 روپے پہ آ گیا نا. یہ جو ریلیف ملا ہے, یہ ریلیف اس تاجر نے عام آدمی کو پہنچایا, کسٹمر کو دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بڑی انقلاب کی توقع لگائے بیٹھے تھے, یہ ساری کہانی جو جوڑے, تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو مافیاز کا جو تحفظ تھا, جن کو تکلیف پہنچی تھی, جو گورننس بہتر کرنے کے لیے سابق حکومت نے اقدامات کیے تھے, جو یہ ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئے تھے, اب ان کو ریلیف مل چکا ہے, تو اب ان کا کام ختم ہو گیا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. دوسرا خواجہ صاحب, اگر ہم یہ بھی چیز دیکھیں نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اچیومنٹس کی, ہر شخص نے اس کی تعریف کی, ہر ایک نے اسے ایکنالج کیا, چاہے ریاست کے عام لوگ ہوں, چاہے ہمارا ڈائسپورا ہو, چاہے اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, ٹھیک ہے. لیکن ان سے لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ یہ نہیں تھیں کہ محض وہ یہ چیزیں کرنے کے بعد, ایک نئی گورنمنٹ آنے کے حوالے کے بعد ان کا جو ہے نا رویہ کچھ اور ہوگا. یہ جو ان کے جو مزاج کے اندر تو تضاد ہوگا نا, اس سے ان کے جو فالوورز تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ڈیفینیٹلی وہ متاثر ہوں گے, وہ ڈس ہارٹ ہوں گے. بالخصوص ہم نے دیکھا ہے ڈائسپورا بھی اس حوالے سے کل سے بڑا کرٹیسزم کر رہا ہے ان کے اوپر. پھر بعض سے ہم نے دیکھا ہے ایکشن کمیٹی کے خود لوگ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا احتجاج کی فی الحال کوئی رائٹ وقت نہیں ہے. پھر کل پرسوں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگوں سے ایک پبلک پلس بھی لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اچھا عوامی ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ چیئرمین جو ہے نا کس کو ہونا چاہیے, شوکت نواز میر کو ہونا چاہیے یا عمر نذیر کو ہونا چاہیے. تو اس طرز کی بھی ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں, کچھ ٹوٹ پھوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم خدا نہ خواستہ یہاں بیٹھ کے ایکشن کمیٹی کو کوئی ڈیمیج کرنے یا انہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے اچھے کاموں کو سراہا جانا چاہیے, لیکن ان کے رویوں کے اندر, ان کے انداز کے اندر, لیڈرشپ کے اب کے فیصلوں کے اندر تضاد بیانی کا عنصر نہیں سامنے آنا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد آپ پر سے نہ اٹھے. نہیں, ہم تو دیکھیں جو ان میں فرق آیا ہے پہلے سے اور اب اس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. دیکھیں نا, ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ اچھا کیا یا برا کیا, لیکن ایز اے جرنلسٹ یہ سوال تو اٹھا سکتے ہیں نا ہم. جی ہاں. یہ جو 12 لوگ پیچھے شہید ہوئے تھے, اس کا خون کس کے سر ہے؟ بالکل حکومت کے سر ہے, یا جو لوگوں کو لائے تھے ان کے سر ہے. ٹھیک ہے نا. آج آپ یہ خواجہ صاحب ایک چیز لگتی ہے کہ کہیں لگتی ہے کہ چابیاں کہیں سے ٹائٹ ہوئی ہیں. آپ سیانے آدمی ہیں, آپ کے پاس خبر بھی ہوتی ہے, دیر بتا دیں لوگوں کو, لوگ جانا چاہتے ہیں کہیں سے چابی ٹائٹ ہوئی ہے اور اچھی خاصی ٹائٹ ہوئی ہے. اب وہ ڈیل اور ڈیل والا جو ہے نا ایلیمنٹ میں نہیں. آپ دیکھیے نا, آپ نے دیکھا ہے نا کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں ان کو چابی دی جاتی ہے تو وہ دوڑتی ہے گاڑی یا کوئی چیز کھلونا, تو پھر ایک جگہ جا کے جب اس کی چابی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھلونا اپنا خود بخود جا کے رک جاتا ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ چابی والے کھلونے تھے, اب ان کا مقصد اور کام پورا ہو گیا ہے, تو جیسے ہی کام ختم ہوا, کام ختم پیسہ عزم, اب ڈکار ماریں گے, آگے چلیں گے. مجھے لیکن آپ مجھ جیسے عوام الناس کے اندر سے بہت سارے جو لوگوں نے, سادہ لوگوں نے اتنی ان سے امیدیں بھی وابستہ کی, ان کے ساتھ کھڑے بھی کہ اپنے وسائل بھی لگائے, اور سی ڈائسپورا نے فنڈنگ کی. فنڈنگ ہم کوئی ناجائز نہیں کہہ رہے, انہوں نے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کی. ان لوگوں کی امیدوں پہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمانی نظام, سیاسی نظام کے اوپر پہلے کہا گیا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھا ہوا ہے, یہ ایک پریشر گروپ آیا, لوگوں نے اس سے امیدیں وابستہ کی, اور اب یہ تاثر بھی پھر تقویت پا جائے گا کہ بھائی تسی بھی فارغ ہو. عوام پھر وہیں پہ مایوسی کی اسی دلدل کے اندر بے شمار مرتبہ عوام استعمال ہوئے ہیں, یہ پہلی دفعہ استعمال ہوئے ہیں. بات تو سچ ہے, ایک تاریخی جملہ ہے
کسی بڑے سیاستدان کے نام سے منسوب ہے دنیا میں، نہیں یہ نام نہیں لیتا، کہتے سیاستدان وہی ہے جو بر وقت لوگوں کو استعمال کر جائے. تو انہوں نے جنہوں نے انہیں استعمال کرنا تھا انہوں نے لوگوں کو بھی دیکھیں. خوشنما نعرے جو ہوتے ہیں نا اس پہ مثلا جیسے میٹھے پر شہد پر مکھیاں جمع ہوتی ہیں نا، تو اگر عوام کی بھیڑ لگانی ہے نا آپ نے تو خوشنما نعرے لگائیے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر بھائی کو گاڑی ہونی چاہیے ان کے پاس جی، ایک عام آدمی کو ان کو صحت کی سہولت ہونی چاہیے، ان کو اپنا گھر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو پیٹرول بھی ملنا چاہیے، ان کو بجلی فری ملنی چاہیے. تو آپ تو نکلیں گے یار میرے لیے تو بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بہترین بیوقوف بنا لے کسی کو، انہوں نے بیوقوف بنایا. ایک اور پنجابی بڑا افسوسناک ہوگا تڑکا لگاتا ہوں سر آپ کو. وہ پنجابی جی کہتے ہیں ہر بھیڑ واسطے ایک علیحدہ کتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھیڑ ہوں نس گئی سی تو ان کا ہور بھیڑ کا نواں کتا آئے گا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس بھیڑ کا جڑے یہاں کی جڑی نا چیپٹر وہ کلوز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب نئی جو چیزیں آئیں گی. اب یہ جو حکومت ہے آپ مجھے بتائیے ایز جرنلسٹ، ان کی گورننس بہتر ہے کہ پچھلی حکومت کی بہتر تھی؟ بڑا کرٹیسزم ہے. ویسے فیصل راٹھوڑ صاحب سے ہم بڑی توقع کر رہے تھے، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے وہی پیپل پارٹی والے ٹپیکل سٹائل کو اپنایا ہے، انہی چیزوں کو پچھلے دنوں دیکھا ہم فیصل راٹھوڑ صاحب سے اب بھی یہ توقع کرتے ہیں. وہ ایک ویژنری شخص ہے. سنیے جی یہ جو انصر بلّہ لگا تھا چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ، کس کے کہنے پہ لگا؟ کس نے لگایا؟ اور پھر کس کی شٹ اپ کال پر اس نے استعفیٰ دیا؟ اور کون بھاگ کر پھر برطانیہ گیا؟ یہ اب نہیں بولتی ایکشن کمیٹی. اب پیسوں کی عوض کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو عہدے بانٹے جا رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں، ریاست کے عہدے، ریاست کا پرچم فروخت ہو رہا ہے. اب کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے. اب کدھر گئی ایکشن کمیٹی؟ اس وقت ایک بندہ لگا ہے سواب دیدی پوسٹ پہ، ایک بندہ فرد بتائیں مجھے. گورننس اس وقت بہتر تھی، یہ اس وقت بہتر ہے؟ ٹھیک. احتجاج اب ہونا چاہیے تھا، اس وقت ہونا چاہیے تھا. میں بطور صحافی میرا کام سوال تو اٹھانا ہے نا. جو ہو گیا وہ ہو گیا، سو ہو گیا. ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے، یہ ہوتا رہے گا. ایک بات ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایکشن کمیٹی جن لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ پریشر گروپس اتنا لمبا عرصہ سسٹین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیٹکس کے اندر یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں. ایک خاص وقت تک یہ چلیں گے اور اب وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر آ کے ان کو بریک لگ گیا. لیکن خواہ صاحب ہم اس پہ آگے چلتے ہیں، ہم نیکسٹ پروگرام بھی اس پہ کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. صدارتی انتخاب آزاد کشمیر کا چند دن باقی رہ گئے ہیں. اب ڈیٹ بھی اناؤنس ہونے کا ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی ہمیں متحرک نظر آتے ہیں، ملاقاتیں بھی آج کل ہم نے دیکھی. تو کون بن رہا ہے ریاست کا صدر؟ اچھا، یہ بڑا صدارتی انتخاب کا معاملہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ٹھیک، آپ نے خود کہا 2-3 دن رہ گئے ہیں. جی ہاں. آئینی جو تقاضا ہے وہ 30 دن کے اندر جب کوئی صدر کوئی استعفیٰ دے دے یا انتقال کر جائے تو اس سیٹ نے فلفل ہونا ہے، وہاں نئے شخص نے آنا ہے. تو یکم رمضان، یہ 31 جنوری کو انتقال ہوا تھا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا، تو 2 مارچ کو میرے خیال میں 30 دن پورے ہوتے ہیں. لیکن آج 26 تاریخ ہو گئی ہے. جی ابھی تک کوئی شیڈول بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پچھلی دفعہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تھا تو بڑی گہما گہمی ہمیں دیکھنے میں کو ملی تھی. کبھی زرداری ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے، کبھی ایوان صدر مجمع لگا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے زعما رانا ثناء اللہ نے کہ ہم پیپلز پارٹی کے جو ان کو وزارت عظمیٰ کے ان کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اور نون لیگ ووٹ دے گی، لیکن ووٹ دینے کے بعد اپوزیشن میں بیٹھے گی. اب کوئی بڑی سراسیمگی سی پھیلی ہوئی ہے، کوئی اجلاس، یہ کوئی اسرار سی خاموشی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہیں سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ سیاسی بندہ ہی ریاست کا صدر ہونا چاہیے، کوئی جو ہے نا بیوروکریٹک شخصیت نہیں آنی چاہیے. لگ رہا ہے کہیں سے جو ہے نا کچھ سیاسی لوگوں کے اوپر جو ہے نا انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی افتاد آن پڑنے والی ہے. اچھا، اس پہ ہم نے تھوڑی سی کھوج لگائی ذرا جی، تو لوگوں سے پوچھا تو مسلم لیگ نون کا واضح اور 2 ٹوک موقف ہے کہ جو نئی اسمبلی آئے وہ بنائے صدر، وہ فریش اسمبلی، نیا وزیر اعظم بھی منتخب کرے، نیا صدر بھی منتخب کرے. ابھی جو قائم مقام ہے لطیف اکبر صاحب، یہ اپنا ٹرن پورا کرے. لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے صدر اس دور کے کہ وہ ہمارے پاس اکثریت ہے، ٹھیک ہے، ہم بنا سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس کاوش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ اپنا صدر جو منتخب کر لیں. جی ٹھیک. آج ہی بلایا گیا ہے ان کو جناب فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب اس وقت کراچی میں ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں. جی، اسی صدارتی معاملے پر ان کو مشورے کے لیے بلا لیا گیا ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا مشورہ ہوتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نون چاہتی ہے انتخابات التوا کا شکار ہوں، لیکن آئین کا تقاضا اور منشا یہ ہے
ٹھیک ہے کہ ٹائم پہ پورا کہ 30 دن کے اندر عہدہ فلفل ہو. نون کا موقف ہے کہ جانے والی اسمبلی جو ہے وہ اگلے 5 سال کا صدر کس طرح منتخب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس مخمسے میں کچھ اور بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں آگے کہ اگر نہ نون کا نہ پیپلز پارٹی کا تو پھر دوستوں کا اسٹیبلشمنٹ کا ہم اسے نیوٹرل کہیں گے وہ شخص آ جائے. اس میں بھی بڑے 3-4 نام ہیں, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین کے ساتھ. اس وقت جو سب سے زیادہ نام جو زیر گردش ہے وہ راجہ شیر افغان ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, وہ ہے ان کا نام. اس طرح سابق ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی تسنیم اسلم صاحبہ, ان کا نام زیر گردش ہے. تو ایک کورٹ کے ہمارے صاحب ہیں وہ جناب جنہوں نے وہ اجتماع کے لیے ادارہ بنا رکھا ہے, اختر صاحب, ان کا نام بھی زیر گردش ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. میں اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے یاسر بھائی کہ پہلی بات ہے کہ التوا کا شکار ہو جائیں گے انتخابات, وہ اگلی اسمبلی فریش اسمبلی کے پاس جائے گا چیزیں. لیکن اگر فرض محال ہوتے ہیں, کوئی کورٹ میں چلا جاتا ہے, کوئی پروسیشن آ جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو آئینی کچھ واضح چاہیے نا کہ کیوں آپ التوا کا شکار کر رہے ہیں. کوئی شرعی عذر جس طرح ہم کہتے ہیں, اگر روزہ نہیں رکھا تو شرعی عذر, تو یہ آپ کو آئینی عذر چاہیے نا کوئی کہ آپ کیوں انتخاب نہیں کرا رہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر زیادہ پریشر بڑھا اور اپنی مدت پہ کرایا گیا تو پھر نہ نون نہ پیپلز پارٹی پھر آئیں گے اوپر سے. ٹھیک ہے نا, پاکستان زندہ باد, ان کو سارے سلوٹ کریں گے. اور نون, پیپلز پارٹی اور باقی جو ساری جماعتیں, مسلم کانفرنس, یہ ساری لائن بنا کر اس شخص کو ووٹ ڈالے گی جس پر بالکل. اچھا خالد صاحب, یہ بھی پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ویسے, یہ ایک انالیسز ہے کہ پیپل پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جس طرح وفاق کے اندر فارمولہ ہے آپ کی گورنمنٹ کا کہ صدر پیپلز پارٹی کا اور وزیر اعظم آپ گورنمنٹ آپ نے نون لیگ کو دی ہوئی ہے, اس طرز پہ بھی جایا جا سکے, وہ یہ کارڈ بھی کھیلیں گے. لیکن نون لیگ اس پہ یہ ہے کہ کیونکہ پیپل پارٹی اگر اپنا صدر لے آئی تو وہ اگلے الیکشن میں ماحول بنائے گی کہ صدر ہمارا تو اگلا وزیر اعظم بھی ہمارا. یہ نون لیگ کے حلقوں کے اندر تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا فیئر پایا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر اس طرح کا کوئی ہو بھی جاتا ہے تو اس کا الیکشن پہ اثر انداز ہونے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ جب الیکشن میں جاتی ہے, لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی, تو آزاد کشمیر کی عوام اور وہ اسے سخت ریئیکٹ کرتی ہے, اور ایک بہت بڑا جو ہے نا پبلک کا جو ہے نا فگر وہ ٹلڈ ہو جاتا ہے نیچے کی طرف. ٹھیک. اچھا غازی صاحب, ایک بڑی دکھ دہ خبر ہے آج سے چند روز پہلے کی. باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل کی طالبہ تھیں فریحہ ابراہیم, وہ 74,000 اسٹوڈنٹس آل پاکستان کے جو تھے مقابلے کے امتحان کے, ان میں سے 8ویں پوزیشن حاصل کر کے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. وہاں پہ بھی وہ بڑی برائٹ اسٹوڈنٹ رہیں, بڑی ٹاپر رہیں, اور ابھی وہ آخری سال میں تھی اپنے میڈیکل کی. تو اچانک جو ہے وہ چند روز پہلے رمضان سے 1-2 روز قبل یہ خبر بریک ہوئی کہ جو ہے نا ان کی پر اسرار موت ہو گئی ہے. اس میں نیشنل میڈیا نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. خبر یہ چلائی گئی کہ انہوں نے سوسائڈ کر دیا. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس وقت وہ خبر بریک ہوئی اس وقت ابھی تک ہاسپٹل میں تھیں, اور ان نے ہاسپٹل نے اس وقت تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں جاری کیا تھا, اور ایک اس کو جو ہے نا پروپیگیٹ کیا گیا. پھر اس کے اوپر جو یونیورسٹی کے لوگ آئے یہاں پہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ, ان سے لوگوں نے انٹریکشن کیا, انہوں نے اپنے پیرنٹس, ان کے پیرنٹس کو جو جسٹیفائڈ کرنے کی کوشش کی ڈیتھ وہ نہیں ہو رہی. کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بالائی منزل سے جو ہے نا گر کر, یا جیسے پہلے کہا گیا کہ انہوں نے گر کر ان کی موت ہوئی یا سوسائڈ کیا. اس کے اوپر جب چیزیں دیکھی گئی ہیں تو وہ کہیں بھی یہ چیز جو ہے نا جا کے اس حادثے کی طرف لگتی ہوئی نظر نہیں آتی. صرف سر پہ چوٹ لگی ہے. 2 چیزیں کہی گئیں کہ وہ کیونکہ صوم و صلات کی بڑی پابند بچی تھی, وہ شاید اس دن نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بالائی منزل کے اندر انہوں نے ٹیک لگائی, اور ٹیک لگانے کی وجہ سے وہ کمر کے بل جو ہے نا وہ کیونکہ پیچھے سپورٹ نہیں تھی تو وہ نیچے گر پڑی, نیچے آ گئیں. یا پھر وہ کہا جاتا ہے کہ اٹینڈنس کے لیے انہوں نے اپنی کولیگ کے لیے نیچے جھانکا, اور جھانکتے ہوئے جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں تھی, آگے کو گرل نہیں تھی موجود پروٹیکٹیو, اس کی وجہ سے وہ نیچے چلی گئیں. یہ کچھ ایک تھیری جو ہے نا ان کی طرف سے کی گئی, جس کے اوپر کوئی بھی اس کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک CCTV فوٹیج مانگی جا رہی ہے کہ یونیورسٹی اس کی CCTV فوٹیج دے, وہ بھی یونیورسٹی نے نہیں دی. کوئی کمیٹیاں بنائی گئیں, اس پہ بھی کل ان کے پیرنٹس نے جا کے
عدم اعتماد کا اظہار کر کے اگلے لائے عمل کے لیے پھر انہوں نے کوئی ٹائم لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر آپ کی فرانزک بھی دیں گے اور ساری چیزیں دیں گے. تو یہ ایک بڑی کنفیوز سچویشن بن گئی. آزاد کشمیر کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کا آزاد کشمیر کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ بڑا برادرانہ ہے, اور پاکستان ایک بڑے بھائی کی طرح, اور پنجاب کا بالخصوص کشمیر کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کو پتہ ہے, جس کو بھی جو ہے نا گوشہ عافیت چاہیے ہوتا ہے انکلوڈنگ ہم تعلیم و جو کچھ بھی ہو, ہم جا کے پنجاب میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, یہیں پہ جا کے جو ہے نا یہاں پہ اپنا سمجھتے ہیں. تو اس نے بڑا ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا ہے, لوگوں کے اندر بڑا انریسٹ ہے. اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کی ہے. ابھی نون لیگ کے مرکزی رہنما جو ہیں وہاں اس کنسٹیچوئنسی سے مشتاق بن ناز صاحب وہ گئے ہیں, اور اسی تعزیت کے گھر جا کے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چیف منسٹر سے میں نے بات بھی کی ہے, اور اس کے اوپر میں جوڈیشل کمیشن ہم جو ہے نا بنوا کے تحقیقات کریں گے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, اس کے 2-3 پہلو ہیں یاسر بھائی. ایک, جب بھی کسی کا پیارا کوئی انتقال کرتا ہے, کسی حادثے کی نظر ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو جائے, تو اس کو شکوک و شبہات بڑے جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فطری بات ہے. اور جب اہل خانہ کو لیتے ہیں تو پھر جس طرح کشمیر سے تھی بچی, تو پورے کشمیر میں اس وقت شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا, اس بچی کی کیوں موت ہوئی. تو اس کا شکوک و شبہات دور کرنے کا بہترین حل یہی ہے جو آپ نے تجویز کر دیا ہے, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. مثلا تشفی کرنی, اگر اس میں کوئی ہوتا ہے اس میں کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے, ہراسمنٹ کا کیس بھی ہو سکتا ہے, اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, اور زیادہ امکان یہی ہے میں حادثہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن جب جس پہ شک اٹھ گیا ہے, اس شک کو دور کرنا, اس شبہات کو دور کرنا حکومت پنجاب کی فی الفور ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے اہل خانہ کو شفاف طریقے سے. دیکھیں اس میں کسی کا لینا دینا کوئی, حکومت کا کیا لینا دینا ہے اس میں. حکومت اگر کسی نے اس میں ملوث ہے کوئی واقعے میں, کسی نے اگر کیا ہے تو اس کو بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی انڈیویجول ہی ہو سکتا ہے, لیکن اس پر آپ اہل خانہ کو مطمئن کیجئے, کشمیر کے لوگوں کو مطمئن کیجئے, کیونکہ اس سے بڑی سراسیمگی اور تشویش پھیلی ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر. لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اگر بچیاں وہاں پڑھنے جاتی ہیں تو وہ عدم تحفظ کا شکار کیوں ہے, ان کے ساتھ حادثہ کیوں پیش آیا. دوسری ایک بڑا اہم پہلو ہے یہ جو آپ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں اتنا ہی ان کی کوئی ایسی سیفٹی وال بھی نہیں ہے کہ اگر اتنا بڑا ادارہ ہے تو اس ادارے نے بھی اپنے گریبان کے ذمہ داران نے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ یہ آئندہ سے کسی سے ایسے طرح واقعے کی روک تھام کے لیے اگر واقعتاً یہ جو اس کی سیفٹی وال کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا, وہ بھی دیکھیں. بہت افسوسناک سن ہے, ایک بڑی ہونخوار بچی جو ٹاپر ہے, ٹھیک ہے, 7,000 میں سے وہ 8ویں نمبر پر اس بچی نے آئی ہے. 74,000 بچیوں میں سے اس کا 8واں نمبر ہے. ماشاءاللہ ایک ذہین چہرہ تھی. اپنے والدین دیکھیں, جو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں اپنے والدین کا تو وہ کل کائنات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کی تو کائنات ہی ختم ہوگی. ان کی بیٹی اتنی ہونخوار بیٹی اللہ کو پیاری ہوگی. ہم دعا گو بھی ہیں ان کے اہل خانہ سے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ پاک ان کو ان کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے, ان کو تشفی دے, اس بچی کی جو ہے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. لیکن حکومتوں نے جو کام کرنا ہے وہ پوری طرح دیانتداری کے ساتھ اس بچی کے حوالے سے جو بھی ایفرٹس ان کے خاندان کو جب تک اطمینان نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کی تشفی کے لیے اقدامات کریں. یہ ہماری درخواست ہے. بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب اس کے اوپر جو ہے نا فی الفور چیف منسٹر جو ہے مریم نواز شریف اس پہ قدم اٹھائیں گی, اور جس طرح وہ باقی چیزوں میں بڑا ایک بولڈلی سٹینڈس لیتی ہیں اس پہ بھی وہ کر کے وہ رسا کو تشفی پہنچائیں گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.